بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ آپ نے روز ہر دن اس فقیر کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ روشن اپنی ماما کو باہر دروازے پہ کھڑے فقیر کے لیے کھانا ڈالتے دیکھ کر آج جھنجھلا گیا تھا۔ ماما نے روشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پرابلم ہے اس فقیر سے جو اتنا روٹ ہو رہے ہو؟ روشن بنا کوئی جواب دیے واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ صبح 7 بج رہے تھے۔ روشن کی ماما ہر دن کی طرح فقیر کو کھانا دینے دروازے پر گئی، مگر فقیر چلا گیا تھا۔ ارے یہ کدھر چلا گیا؟ روشن کی ماما منہ میں بڑبڑائی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس فقیر کو روشن کی ماما کھانا دیتی اور وہ ان کے گیٹ کے ساتھ چھوٹے سے گارڈن میں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور پھر کچھ وقت وہیں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتا اور پھر وہاں سے چلا جاتا۔ مگر اس دن کچھ غیر معمولی ہوا اور وہ فقیر بنا روٹی کھائے چلا گیا۔ روشن کی ماما کچھ لمحے گیٹ پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر واپس اندر آ گئی۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی اور روشن ابھی تک سو رہا تھا۔ اچانک گھبرا کے اٹھا۔ کسی نے روشن کے بال بہت زور سے کھینچے تھے۔ ٹائم دیکھا، دوپہر 1 بج چکا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ مگر یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اٹھ کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آیا تو روشن کی ماما نماز پڑھ رہی تھی۔ بابا آفس جا چکے تھے۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نماز سے فارغ ہوتے روشن کی ماما نے روشن سے کہا، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا۔ تمہارے بابا تمہاری وجہ سے اب بہت پریشان ہیں، تم بڑے ہو چکے ہو۔ مگر روشن کی صحت پہ معمول کی طرح ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ ناشتے کا کہہ کر خود فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا، اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ وہ مزے سے بات لے رہا تھا۔ شاور سے پانی بارش کی طرح اس کے جسم کو بھگا رہا تھا۔ مگر ایک زوردار چیخ نے روشن کی ماما کو بھی ڈرا دیا۔ روشن ٹاول لپیٹے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس کی ماما نے گھبراہٹ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ روشن نے تھوک حلق میں نگلتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ واش روم کی طرف کرتے ہوئے کہا، شاور سے خون نکل رہا ہے۔ روشن کی ماما نے واش روم میں جا کر دیکھا تو وہاں سب کچھ نارمل تھا۔ وہ چلتا شاور چھوڑ کر باہر بھاگا تھا۔ روشن کی ماما غصے سے باہر آتے ہی برس پڑی، روشن تم نے کوئی نشہ تو نہیں شروع کر دیا؟ مگر روشن خاموش کسی پتھر کی مورت لگ رہا تھا۔ شام کو روشن کے بابا بھی گھر آ چکے تھے۔ روشن کی ماما نے ساری بات اپنے خاوند کو بتائی، مگر وہ بات سن کر بھی خاموش رہے۔ ان کو بھی یہی لگا تھا کہ روشن اب کوئی ڈرگ لینے لگا ہے۔ روشن اس روز کسی دوست سے بھی نہیں ملا، وہ گھر سے باہر تک نہیں گیا تھا۔ وہ بس اپنے روم میں لیٹا بال کھینچنے سے واش روم والے واقعے کو سوچتا رہا۔ اسے ہلکا بخار ہو چکا تھا۔ رات کھانے کے ٹائم روشن کے ماما بابا اس کے روم میں آئے اور اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ اسے کچھ کھانا کھلایا اور واپس باہر آ گئے۔ اس واقعے کو 4-5 دن گزر چکے تھے۔ وہ فقیر اب نہیں آتا تھا۔ روشن بھی کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ ایک شام روشن ٹی وی لاؤنج میں مووی دیکھ رہا تھا۔ مین ڈور پر نوک ہوئی۔ 2-3 بار نوک ہونے پر وہ غصے سے اٹھا اور گیٹ کھول کر دیکھا تو وہی فقیر سامنے کھڑا تھا۔ روشن نے غصے میں کہا، بھیک مانگنے آئے ہو یا کوئی قرض وصول کرنے آئے ہو؟ معاف کرو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا، وہ فقیر بول پڑا، تمہارے بال کس نے کھینچے تھے؟ فقیر کی یہ بات روشن کے قدموں سے زمین نکال گئی، کیونکہ یہ وہ بات تھی جو اس نے اپنے ماما بابا کو بھی نہیں بتائی تھی۔ کون ہو تم؟ روشن نے اب کی بار انتہائی سہمے ہوئے لہجے سے پوچھا۔ وہ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لا کے کہا، اب بھی نہیں جانتے میں کون ہوں؟ تمہیں چھوڑ اسی لیے رہا ہوں، تمہاری ماں روز مجھے کھانے کے لیے اچھی روٹی دیتی ہے۔ روشن
जल्दी से अंदर किचन से कुछ खाने के लिए बाहर लेकर आया, मगर वो फकीर जा चुका था। वो कौन था, कहां से आया था, ये कोई नहीं जानता था। रोशन कितनी देर दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर सर झुकाए अंदर आ गया। वो समझ चुका था उससे गलती कहां पे हुई थी। फिर अचानक सब बदल गया। वो फकीर फिर सुबह रूटीन के साथ आने लगा, मगर बदलाव ये था कि अब उसे रोटी देने रोशन खुद आता था। रोशन की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। रोशन के मामा बाबा उसके अचानक बदल जाने पर बहुत खुश थे। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। वो फकीर असल में था कौन? क्या वो कोई जिन था या इंसान था या कोई बुजुर्ग आमिल था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाकये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।